ہمارے ایک دوست نے ایک تحریر مجھ تک پہنچائی ہے، اور وہ تحریر جن صاحب کی ہے ان کا نام لینا مناسب نہیں، لیکن بہرحال میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ صاحب علم تو ہیں مگر طالب علم نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان کی ایک تحریر جس میں موضوع مجھ پر تنقید ہے، تو اب اللہ جانے میری مذہبی فکر کیا ہے، اور ہم اس قابل کب سے ہو گئے کہ ہمیں مذہبی فکر کا حامل وغیرہ سمجھا جائے۔ تو بہرحال وہ آج کل کے محاورے کے مطابق میری مذہبی فکر پر تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے، اور مطلب تمکنت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ آداب مکالمہ کو نبھاتے ہوئے، لیکن اپنے مزاج کے مطابق تحکم اور تیقن کے ساتھ۔ تو اس تحریر میں سے میں نے کچھ سوالات بنائے ہیں، مطلب اس تحریر میں جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں ان کو سوالات کی شکل دی ہے، وہ میں نے خود ہی دی ہے، تاکہ یہ کہ بہت لمبا نہ چلا جائے یہ معاملہ، جواب الجواب تک نہ پہنچے۔ تو وہ میں عرض کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ پہلے جو ہے وہ اجمال سے عرض کر دوں اس نشست میں، لیکن اگر ضرورت ہوئی تو اگلی جو نشستیں ہماری ٹیکسٹ ریڈنگ پہ چل رہی ہیں ان میں کسی یہاں موجود کسی سوال کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو بہرحال پہلا سوال یہ بنتا ہے اس تحریر سے کہ فلسفیانہ تشکیک کیا ہے، اور کیا یہ تشکیک کسی صاحب ایمان کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان میں پختگی رکھتے ہوئے فلسفیانہ تشکیک کو بھی اس طرح قبول کر لے کہ اس کی بنیاد پر اپنا کوئی ایسا موقف تعمیر کر لے جو ایمان کو بھی، دین کو، قرآن کو موضوع بناتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ واضح جواب تو یہ ہے کہ فلسفیانہ تشکیک سے کیا مراد ہے وہ واضح ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ فلسفے میں تشکیک، اسکیپٹسزم، یہ اصطلاح ایک سے زیادہ مفاہیم میں استعمال ہوئی ہے، اور کئی جگہوں پہ اس کا مفہوم مثبت ہے، یعنی اس کو دینی ڈسکورس میں بھی کھپایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس سوال میں لگتا یہی ہے کہ فلسفیانہ جو تشکیک ہے یہ محض ذہنی یا فلسفہ پڑھنے کے نتیجے میں کسی آدمی کے مزاج میں ایک شکی پن پیدا ہو جائے، وہ جو ہے وہ اللہ کو ماننے کے لائق نہ رہے، اس کے اندر ایمان کی بنیاد ڈھا دینے والے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، یہ اس طرح کا استعمال مجھے لگتا ہے۔ تو اس سوال میں تشکیک کو قطعیت اور تیقن کے اپوزٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے، ایسی تشکیک جو ریب کے معنی میں ہو اور جو یقین کو قائم ہی نہ ہونے دے، تو پھر یہ تشکیک ظاہر ہے کہ ایمان کی نفی ہے، اور کسی صاحب ایمان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فرض کیا فلسفیانہ تشکیک کو اس مفہوم میں لیا جائے جو مثال کے طور پہ جس کا سب سے بڑا نمائندہ ہیوم ہے، ڈیوڈ ہیوم۔ تو وہ جو تشکیک ہے وہ اگر اس کو ہم استعمال کریں ایمانی مباحث میں تو یہ لغو بات ہے، یعنی اس کے نتائج مہمل ہیں، کیونکہ ان دونوں میں
ادھر اور کا تعلق ہے، یا تو ہیوم کی تشکیک سے مناسبت پیدا کی جائے یا ایمانی دعوے کو نبھایا جائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم سائنسی قوانین، دنیا کو سمجھنے والے مختلف ڈسپلنز کے ذریعے سے دنیا کو سمجھنے والے جو علوم ہیں، ان میں جب دعوے پیدا ہونے لگتے ہیں تو وہاں ہم ہیوم کو اپنے، جیسے ہیوم کی تشکیک سے دینی فائدہ حاصل کر لیں گے، ہم الحاد کی تردید میں ہیوم کی تشکیک کا مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن لگتا یہ کہ یہاں اس حد تک کی باتیں نہیں ہیں، وہ صرف جیسے شکوک و شبہات تک ہے۔ تو اسی طرح دوسرا سوال اس تحریر سے یہ بنایا جا سکتا ہے کہ زبان کی دلالت کی عدم قطعیت، یعنی زبان کا قطعی الدلالہ نہ ہونا، اس پر اتنا اصرار کیوں ہے تمہیں، یعنی مجھے؟ تو اور کیا اس تصور کے ہوتے ہوئے کہ زبان قطعی الدلالہ نہیں ہے، اس تصور کے ہوتے ہوئے ایمانیات کے لیے کوئی علمی بنیاد رہ جاتی ہے؟ اور یہ بہت جامع مکمل سوال ہے، اور مطلب اس سوال کو فیس کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو قطعیت دلالت کے موقف میں سے رائج الوقت موقف سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اس میں جواباً عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ کلام کی دلالت کا مطلب کیا ہے، یعنی جس کو ہم قطعی اور ظنی میں بانٹ کے آپس میں مختلف ہیں، تو وہ دلالت کیا ہے، یعنی وہ انڈیکیشن، وہ مراد، وہ لفظ سے نکلنے والے جو ہے بالکل جیسے سماعی معنی، وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہاں مختصراً عرض کرتے ہیں کہ دلالت کلام کی صفت ہے جو مخاطب کے اندر کلام کی سمجھ پیدا کرتی ہے، یعنی کلام میں کار فرما دلالت وہ مخاطب کے لیے مفہوم بنتی ہے۔ تو اس پہلو سے دلالت جو ہے یہ متکلم کی نسبت سے، یعنی کلام میں جو دلالت لازماً پائی جاتی ہے، مطلب کوئی کلام دلالت سے عاری نہیں ہو سکتا، تو وہ جو لازمی دلالت ہے وہ متکلم کی نسبت سے قطعی ہے اور مخاطب کی نسبت سے ظنی۔ تو اب یہ مکمل بات ہے، اور میں اس بات کو جیسے اس طرح سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بھی خلاف ہے وہ غلط ہے۔ تو لیکن قطعیت اور ظنیت میں درست امتیازات ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس بحث کو جیسے سینسیشنلائز کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں جذبات داخل کر دیے گئے ہیں، تو وہ دوسری غلطی ہے۔ یعنی اس میں یہ تصور کر لیا گیا ہے ایک حلقے کی طرف سے کہ ظن ہمیشہ جانب انکار میں ہے اور قطعیت اقرار کے لیے لازم ہے، اس بات کے لیے لازم ہے، یا قطعی ہونا حقیقی چیز ہے کلام اور متکلم کے لیے، اور ظنی ہونا گویا متکلم کو عیب لگانا ہے، گویا کلام میں نقص نکالنا ہے۔ اگر اس کی دلالت ہم یہ کہیں کہ یہ کلام ظنی الدلالہ ہے خود متکلم کے لیے بھی، تو ظاہر ہے پھر تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے متکلم اور کلام دونوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن یہ کہ یہ بات ہے نہیں اور نہ کوئی کہتا ہے،
یہ قطعیت پر غیر فنی جو اصرار ہے وہ اس نے جیسے ماننے والوں کو اکسایا ہے کہ اس موقف کے خلاف ہر موقف قابل نفرت یا لائق تضحیک حد تک غلط ہوگا، تو یہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلائیں اور یہ زبردستی حساسیت نہ پیدا کریں، یہ ایک فنی مبحث ہے۔ تو اب اس میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ قطعی اور ظنی کا ایک امتیاز یا کچھ بلٹ ان امتیازات ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور انہیں نہ سمجھے بغیر آدمی بس قطعی الدلالہ کا لفظ رٹ لے گا، اس کا مطلب سمجھے بغیر، اس کا محل دیکھے بغیر، اور مخاطب اور متکلم کے درمیان جاری نسبتوں پر کو نظر انداز کر کے۔ تو قطعی، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کلام قطعی الدلالہ ہوتا ہے۔ کلام الفاظ کا مجموعہ ہے اور ہر لفظ قطعی الدلالہ ہوتا ہے۔ تو اب اگلا مرحلہ یہ کہ وہ قطعی الدلالہ یعنی کہ واضح مراد اور معنی رکھنے والا کلام، وہ مخاطب میں جو مفہوم پیدا کرتا ہے، وہ دلالت جب مخاطب کے ذہن میں سماتی ہے، مخاطب کا ذہن اس دلالت کو جب قبول کرتا ہے تو وہ ویسی قطعیت نہیں رہ جاتی جیسی کلام کی دلالت میں تھی، تو وہ مفہوم قطعی ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کلام تو قطعی الدلالہ ہے لیکن فہم جو ہے وہ قطعی نہیں ہے، یہ بالکل نہیں۔ یہاں قطعی کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے ان دونوں اصطلاحوں میں گویا حق و باطل کا فرق پیدا کر دیا ہے، بالکل نہیں۔ تو قطعی دلالت قطعی مفہوم پیدا کرتی ہے، یہ بات پوری بات، لیکن دونوں جگہ یعنی کلام اور فہم کلام میں دونوں جگہ قطعیت ایک معنی میں نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کے خلاف کوئی بات جیسے خیال میں بھی لانا، وہم میں بھی لانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مطلب یہ مسلمات میں سے ہے، لفظ و معنی، فہم، دلالت وغیرہ کے، کہ منطوق اور مفہوم آئیڈینٹیکل نہیں ہے، مطابقت کی نسبت سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی متکلم نے جو کہا مخاطب نے وہی سمجھا پورا کا پورا، جوں کا توں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محال پر تصور کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، چاہے اس کے معنی آپ کی خواہش کے کتنے ہی مطابق کیوں نہ ہوں، خواہ اس کے معانی مطلب اگر غور نہ کیے جائیں تو بہت عظیم دکھائی دیتے ہوں، بہت نیچرل دکھائی دیتے ہوں، لیکن یہ کہ اس پہ جب غور کریں گے تو اس تصور کے قیام کا کوئی جواز متکلم اور مخاطب کے درمیان جاری نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت سے بھی فراہم نہیں ہوتا۔ یہ واضح ہے نا کہ کہا ہوا اور سمجھا ہوا نہ آئیڈینٹیکل ہوتا ہے نہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ جتنا جو کہا گیا، جتنا کہا گیا، وہ سمجھا گیا، اتنا سمجھا گیا، یہ محمل دعویٰ ہے۔ اسی طرح جیسے ایک دوسرے پہلو سے جو زیادہ حساس پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ کلام لفظ ہے،
لفظ میں معنی متکلم اور متکلم کے استعمال میں آنے سے پہلے موجود ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا علم، اس لفظ کے معنی کا علم متکلم اور مخاطب میں یکساں ہے، ایک درجے کا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا متکلم ہے، وہ مجھ سے ایک لفظ کہہ رہا ہے، مثال طور پہ کوئی لفظ بھی تصور کر لیں کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ صبح ہو گئی، تو اب میں جانتا ہوں کہ وہ صبح ہونے کو صبح ہونے سے پہلے کا دیکھ رہا ہے، وہ صبح ہونے کے عمل کو ایک جو ہے وہ بیانڈ کازمک نظر سے دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے صبح ہو گئی، تو اب میں بھی صبح سے مانوس ہوں، صبح کے مفہوم پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، صبح کے ہونے پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی انسانی ذہن میں تیقن کی جتنی بھی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ سب صلاحیتیں صبح ہوتی ہے میں ایگزاسٹ ہو چکی ہیں، مطلب یہ ناقابل شبہ بات بن چکی ہے۔ تو کیا اتنی قطعیت اپنے اندر رکھنے کے باوجود میں صبح ہونے کے متکلم کے کا جو وہ علم ہے صبح کے بارے میں، کیا وہ علم مجھ تک منتقل ہو سکتا ہے؟ تو یہ دوسری جہت ہے کہ کلام متکلم کے علم سے تشکیل پاتا ہے۔ کلام علم اور قدرت کلام کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کلام اللہ کے علم سے صادر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے وجود میں آتا ہے، قدرت کلام سے۔ تو کیا ہم ان دونوں پہلوؤں سے ہم کسی بھی طرح کی عینیت، کسی بھی طرح کی جیسے آئیڈینٹی پیدا کر سکتے ہیں کلام اللہ سے؟ تو اب یہاں کیا مفہوم، مطلب یہاں کیا صورت ہوگی؟ کیا مطلب اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے علم کا اظہار نہیں بنایا اپنے کلام کو، یعنی یہ واجب نہیں کیا کہ میں جو اپنے کلام، جو میرا کلام میرے جس علم سے پھوٹا ہے، تم وہی علم جو ہے وہ اپنے فہم میں لاؤ، وہی علم تم میں منتقل ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتا، نہ چاہتا ہے، نہ ممکن ہے۔ تو اللہ ہمارے فہم کے حدود دیکھتے ہوئے، ہمارے مخاطب ہونے کی رعایت رکھتے ہوئے ہم سے جو بھی کلام کرتا ہے اس میں اپنے علم کی بجائے اپنے حکم، اپنی دی ہوئی تعلیم اور میری فہم کی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کر سکنے والی تاثیر رکھ کے مجھ تک منتقل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں جیسے یہ کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے عربی زبان کو ذریعہ کلام بنایا۔ عربی زبان جو ہے وہ انسانوں کی ایجاد کردہ ہے اور پہلے سے موجود ہے اپنے تمام قواعد و ضوابط اور روزمرہ اور محاوروں کے ساتھ۔ تو اسے ذریعہ بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اپنی مراد پہنچانا چاہتا ہے، اپنے معلومات نہیں، کیونکہ اللہ کا علم انسانوں کی بنائی ہوئی زبان میں اظہار پوری طرح نہیں پا سکتا۔ تو اس کے علم میں لامتناہیت، مطلقیت اور لامحدودیت جیسے گندھی ہوئی ہے، تو لفظ میں وہ علم آتے ہی محدود ہو جائے گا اور مخاطب کے لیے ظن کی پیدائش کو لازم بنا دے گا۔ تو
نہیں، زن کی پیدائش نہیں، مخاطب کے لیے گویا اس کو اپنے اندر جذب کر لینے کو لازم بنا دے گا۔ اس میں مطلب دیکھنا یہ چاہیے۔ اب میں قطعی اور ظنی میں جیسے مثبت جو امتیاز ہے کہ ہماری ضرورت قطعیت ہے ہی نہیں، ہماری ضرورت کلام کی متکلم سے نسبت اور جس زبان میں وہ کلام اتارا گیا ہے اس زبان کے سیمینٹکس سے واقفیت جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مفید ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر بھی، یعنی عربی میں تبخر رکھنے کے بعد، اس زبان میں لیو کرنے کے بعد بھی کوئی شخص یہ وہم نہیں پال سکتا کہ میں نے قرآن کے مفہوم کلی کو قطعیت کے ساتھ جو ہے وہ دریافت کر لیا ہے، اور جو کہا گیا ہے مجھ سے، میری استعداد فہم کو دیکھتے ہوئے مجھ سے جو کہا گیا ہے، وہ کہا ہوا میرے اندر ویسا ہی مفہوم ہو گیا، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ تو اب اس صورتحال میں کہ جہاں کوئی چیز، جہاں ان معنوں میں قطعیت کی منتقلی، یعنی قطعیت کلام کا قطعیت فہم بن جانا، جہاں یہ عملاً ناممکن ہو، تو وہاں کیا کہا جائے گا، وہاں کیا موقف اختیار کیا جائے گا؟ وہاں یہی کہ قطعیت کلام کا لازمی وصف ہے، لیکن یہ لازمی وصف اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مخاطب میں منتقل نہیں ہو پاتا۔ اجزاء کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یعنی قطعیت کا قیام بہت سے اجزاء کی آمیزش سے ہوتا ہے۔ مثال طور پہ لفظ کا مفہوم، لفظ وہ زبان کی صرف و نحو، جن حالات میں کہا گیا، جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا، اور کہنے والا کون ہے، اور ذریعہ بننے والا کون ہے، اور اس کلام کا مقصد کیا ہے جو پہلے سے بتایا جا چکا ہے، یہ سب رعایتیں اور یہ سب جو کانٹیکسٹ ہے، یہ مجھے اس کلام کو صحیح سمجھنے میں مدد دے گا، کلیتاً فہم کر لینے کی ضمانت نہیں دے گا۔ یہ تو جو کلام کل ہے، فہم کل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کہ کلام قطعی ہے، فہم ظنی ہے۔ اب یہاں ظنی کو اب سب لوگوں نے چڑ بنا لیا ہو اپنی، تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ظن علم کا دوسرا نام ہے۔ ظن ذہن انسانی کی ساخت میں رکھا ہوا ملکہ فہم ہے۔ تو اس کو مطلب اس کی ناقدری نہ کیجیے، اس کو بالکل ایک وہ جو ہے وہ عامیانہ مفہوم میں استعمال کر کے ہمیں مطلب للکارنے کی زحمت نہ کیا کریں۔ ظن کہتے ہیں کہ وہ قطعی جو کلی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ قطعی کلام کلی معنی رکھتا ہے، اور قطعی فہم مطابقت رکھتا ہے، کلی نہیں ہوتا۔ اس کلی معنی سے صحت کا تعلق رکھتا ہے، احاطے کی نسبت نہیں رکھتا۔ تو اب یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جہاں فہم کلام کے احاطے کا دعویٰ نہ کر سکے، وہاں مفہوم ظنی ہوگا، اور ظنی مثبت معنی میں ہوگا، یعنی یہ ظنی کوئی اس کی وہ نہیں ہے کمزوری یا مجبوری، کیونکہ کمال الوہی کے آگے نقائص بندگی کے کمالات ہیں۔ تو جب اللہ کا کلام ہے اور ہم اس کے مخاطب ہیں،
تو اگر کلام میں دلالت کامل ہے، یقیناً ظاہر ہے کامل ہے، تو وہ اللہ کے کمالات میں سے ایک کمال کا اظہار ہے، تو میں اس کا مخاطب بن کر جتنا اپنے نقص کو کارآمد بناؤں گا اس کلام کی مراد اور مقتضا پورا کرنے کے لیے، اتنا میں گویا مخاطب ہونے کی، جیسے مخاطب ہونے کی جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ شرطیں ہیں وہ پوری کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اور خطاب ایک لمحے میں ہے اور سماعت وہ زمانے سے زیادہ جاری ہے۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے ایک بات ایک لمحے میں فرما دی، ایک لفظ میں فرما دی، اس کے بعد اس لفظ کا مخاطب میں ہوں بندگی کی پوزیشن لے کر، تو وہ لفظ میرے اندر روز کوئی نہ کوئی نئی پرت، اپنی معنوی پرت کھولتا چلا جائے گا، اپنے نوع معنی سے تضاد یا اختلاف پیدا کیے بغیر۔ تو فہم میں کلام سے قطعیت والا تعلق رکھنے کا جو سب سے زیادہ جو وہ ہے عام میتھڈ، وہ یہی ہے کہ معنی اپنی نوع میں قطعی ہیں، میرے ذہن میں آ کر معنی باعتبار نوع قطعی ہیں اور تجزیے اور تفہیم میں ظنی ہو جاتے ہیں، معنی اجمال میں قطعی ہیں، تفصیل میں ظنی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو جیسے میں وہ کیا نام ہے یہ عرض کروں کہ الحمدللہ، یہاں حمد استغفار کے مفہوم میں نہیں ہے، تو جو بھی اسے استغفار کے مفہوم میں لے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ غلطی اور بہت بھیانک غلطی جو کلام کے انکار کا مجرم بنا سکتی ہے، ویسی غلطی ہے یہ۔ تو لیکن یہ کہ الحمد میں اب کہ یہ شکر ہے یا تعریف ہے، ثنا ہے، تو اب اس میں جو ہے یہ دونوں معنی، فرض کیا کہ حمد کے دو معنی مروج، متداول اور مستقل ہیں کہ یہ ثنا ہے اور شکر ہے، تو اب اگر دونوں معانی اپنی قطعیت کے ساتھ کسی ایک اور لفظ میں اظہار نہ پا سکیں، کسی اور کسی ترجمے والے لفظ میں اپنے آپ کو جمع نہ کر پائیں اور یقیناً نہ کر پائیں گے، تو پھر یہ ہے کہ میں شکر کہوں گا، اس کا سمجھوں گا تو بھی یہ قطعی ہے نقص کے ساتھ، اور ثنا مانوں گا تو بھی یہ قطعی ہے اور صحیح ہے لیکن ادھورے پن کے ساتھ۔ اور میں جب ان کی عطفی حالت کو اپنے اندر محفوظ کروں گا اور یہ اپنے آپ کو گویا اس فہم کو اپنے اندر حاضر کر لوں گا کہ یہ حمد اور ثنا دونوں کا مجموعہ ہے، تو بھی یہ قطعی ہے، یعنی مجموعہ ہونے کی حالت میں فہم کے اندر ایک ایڈیشن ہو جاتا ہے۔ معطوفات اگر ذہن میں ایک ہی لفظ کے معنی کے طور پر آئیں تو ان میں ایک ایڈیشن ہو جاتا ہے، ان میں ذہن ایک زیادت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مطلب اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو یہ تجربہ ہو، یہ سب مطلب مسلمات میں سے ہے۔ تو اس زیادت کے باوجود فہم صحیح ہے، کامل نہیں۔ تو ظنیت فہم میں کمال اور احاطے کی نفی ہے جو کلام کی پراپرٹی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں، مطلب وہاں بھی صحیح اور غلط ہوتا ہے، ظن بھی صحیح ہوتا ہے، ظن غلط بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جو کچھ کہیں گے، آپ جس بھی پہلو سے کوئی دعویٰ کریں گے، کسی چیز کو تھیورائز کریں گے، تو اس میں قطعیت بمعنی حتمیت اور کرسٹلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی،
تو یہ جیسے ایک ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور جیسے اور ایک مثال اس میں، اور یہ کیونکہ بہت زیادہ مثالیں ہیں، اس کے بہت زیادہ شواہد ہیں، تو وہ منتخب کرنے پڑتے ہیں کہ کون سا بیان کیا جائے، کسے چھوڑ دیا جائے فی الحال۔ تو جیسے متشابہات ہیں قرآن میں، یہ لفظ میں قطعی ہیں، لفظ اور اس کے فوری مفہوم میں، یعنی نہر کا مطلب نہر ہے، نہر کا مطلب پہاڑ نہیں ہے، تو وہ لفظ اور لفظ کے جو وضعی معانی ہیں ان میں بالکل قطعی ہیں، اپنی فوری معنویت وہ ہم تک کنوے کر دیتے ہیں اور سب پہ ایک سی ہوتی ہے۔ لیکن یہ فہم میں ظنی ہے، یعنی جب جنت کو میں نے مانا، اب اگر ان صاحب کے اصول کے مطابق علم کی بنیاد پہ مانا ہے تو پھر جنت کیا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے، یعنی جنت میرے معلومات میں سے بن جانی چاہیے یا پہلے سے ہونی چاہیے، تو یہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس لفظ سے متکلم کی، اس اسم سے متکلم کی جو مراد ہے وہ ہم نہیں پا سکتے۔ اس لفظ سے متکلم ہمیں جتنا بتانا چاہتا ہے وہ ہمیں یقیناً سمجھ میں آ گیا ہے، بس یہ ایک مفہوم ہے۔ اس میں قطعیت اور ظنیت دونوں اپنے امتزاج اور امتیاز دونوں سمیت گویا سامنے آ جاتے ہیں۔ تو قطعیت صرف ایسا نہیں ہے کہ کھٹ سے بات کہہ دی اور کھٹ سے سمجھ لی، یہ سب نہیں ہے کہ انسانی مکالمے کی بنیاد پر اور جو بازاروں میں بولی جانے والی زبان کی بنیاد پر جو آپ کے اندر قطعیت کا ادعا پیدا ہوا ہے وہ آپ قرآن پہ بھی نافذ کریں، بالکل ایسا نہ ممکن ہے اور نہ مناسب ہے۔ تو اب جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ قطعیت کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کلام اللہ ہے تو قطعیت کی کچھ کیٹیگریز ہیں، یعنی اللہ نے جو کہا وہ قطعیت کے ساتھ فرمایا، اور ہم نے جو سمجھا اس میں کلام ہے کہ کہاں قطعیت کے ساتھ سمجھا، کہیں تشابہ کے اصول پہ جانا۔ تو اب اللہ کے کلام کے مختلف حصے ہیں، کیٹیگریز ہیں، اور وہ سب اپنے طور پر اظہار کی جہت سے متکلم کی نسبت سے قطعی محض ہیں، یعنی جس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کیٹیگریز جو ہیں کلام کی، ایمانی کلام، ایمانیات کا سارا بیان قطعی ہے لفظ کے طور پر، معنی میں نہیں، یعنی معنی میں قطعی ہمارا اعتبار ہے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جنت کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے، تو وہ ہے۔ اور دوسرے اخلاقی ہے، یعنی سبجیکٹو، تو اس میں ظاہر ہے کہ اخلاقی فضائل کا جو بھی بیان ہے، چاہے امر میں ہو چاہے محض وہ بیان ہو، دونوں صورتوں میں وہ سبجیکٹو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مراد میں قطعی ہونے کے باوجود اپنے اطلاق میں، یعنی ایک کلیت اور مجموعیت کے ساتھ قطعی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کیا مراد ہوئی کہ بھئی سچ بولو کا مطلب سچ بولو ہے، حیا کرنے کا مطلب حیا کرنا ہے، یہاں تک تو سب اتفاق ہے، جو بھی حیا کا لفظ پڑھے گا وہ حیا کے نوع معنی کو میں مشترک ہوگا، مطلب نوع معنی میں ہمارے آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معنی ہے حیا کا یا اس طرح کے اوصاف کا، یہ جب میری سبجیکٹیوٹی کی تشکیل کرتا ہے
جب یہ میرے اندر انٹرنلائز ہو کر میرے تزکیے کا محرک بنتا ہے تو اس میں پھر اس کی معنوی تنظیم، اس کی مفہومی تاثیرات وغیرہ یہ انفرادی ہو جاتی ہیں۔ تو ان تاثیرات کے میں جو آپس میں امتیازات ہیں لوگوں میں، ان امتیازات کا وجود رکھنا ہی اس بات کی سب سے بڑی اور محکم اور کلینکل دلیل ہے کہ یہ قطعیت کلام سے موافقت تو رکھتی ہے، لیکن مراد کلام کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ سمجھیں نا، قطعیت فہم میں احاطے کے معنی میں ہوتی ہے کہ جو میں نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کہا گیا اس کا احاطہ کر لیا۔ تو جو بھی کہتا ہے کہ قطعیت ان معنی میں محال ہے تو اس کی بات مطلب تھوڑا غور سے سننی چاہیے، اور اس میں پہلے سے ظنیت کے سلسلے میں قائم کچھ مطلب خام سے تصورات کو قاضی نہیں بننے دینا چاہیے۔ تو خیر، اسی میں جیسے اخلاقی ہے، اخباری ہے کہ خبریں ہیں، تاریخ ہے، اور احکامی ہے، ان سب میں قطعیت ہے، ظاہر ہے مشترک ہے، لیکن ان کی قطعیت کی تاثیر مخاطب میں پہنچ کر بدل جاتی ہے اور ممتاز ہو جاتی ہے، یعنی آپسی امتیاز پیدا کر لیتی ہیں یہ کیٹیگریز۔ تو اب ان سب چیزوں کی موجودگی میں اور مخاطب کو گویا اس میں مرکزی موضوع بنا کر کلام کیا جاتا ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ پھر یہی کہا جائے گا نا، دلالت قطعی ہے اور مفہوم ظنی ہے۔ وہ ظن جو قطعیت کی ایک فرع ہے، قطعیت کا غیر نہیں ہے، وہ یہ مطلب ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ جیسے کلام اللہ سے پیدا ہونے والا مفہوم، حاصل ہونے والا مفہوم، یہ ظنی بھی ہو تو دلالت قطعی سے موافقت رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ بات ہر حال میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو یہاں مطلب اس سطح پر کہ جہاں ظن وہ دلالت قطعی سے مکمل مطابقت، یعنی اپنے حدود میں مکمل مطابقت رکھتا ہو، احاطے کا دعویٰ کیے بغیر، تو یہاں جو ظن ہے وہ مفہوم کلی پر، یعنی کلام کی دلالت قطعی پر اعتماد کے ساتھ مفہوم جزوی میں یہ ماننے سے عبارت ہے کہ ہاں یہ غلط ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے کلام کو اس کی دلالت قطعی کے ساتھ مانا ہے اور اپنی وسعت ظنی کے ساتھ سمجھا ہے، اور پھر کلام میں کسی بھی احتمال خطا یا احتمال نقص کو بالکل رول آؤٹ کر کے میں یہاں پہ کھڑا ہوں کہ مجھ سے سمجھنے میں غلطی ممکن ہے، تو وہ مفہوم جزوی جو مجھے ایک بیان کلی سے نصیب ہوا ہے، اس جزوی فہم میں کل سے مطابقت پر یقین ہونے کے باوجود اس کا جو اندرونی انالیسس ہے وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش یقینی ہے، اس میں غلط ہو جانے کا پہلو احتمالی ہے۔ تو یہ جو دو پہلو ہیں، ان کو جو ہے وہ اس طرح کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ظن جو ہے وہ نقیض یعنی اپوزٹ کا احتمال رکھتا ہے، بالکل نہیں ہے ایسا۔ ظن کی ایک قسم ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسے جو سمجھا ہے، جو جانا ہے، ممکن ہے کہ بات اس کے الٹ ہو، اس کے برعکس ہو، کہ فلاں علاقہ ٹھنڈا ہے، ہم نے اسے دیکھے بغیر یہ سمجھا ہے، لیکن یہ سمجھتے وقت بھی اور پھر یہ کہ اس کی گنجائش رکھی ہو اس سمجھنے میں بھی
کہ ممکن ہے کہ جب ہم دیکھیں تو کہیں صحرائے گوبی نہ ہو، یعنی گرم نہ ہو، تو یہ ہے احتمال نقیض، یعنی جو اپنی مکمل تردید کرنے کا احتمال رکھتا ہے، تو وہ زن کی بہت علم کی بہت ہی معمولی سطحوں پر وہ زن کار فرما ہوتا ہے، یعنی وہ زن اپنا جواز رکھتا ہے، ورنہ یہ وسوسہ ہے۔ یہ کہ قل هو اللہ احد میں جو میں سمجھا ہوں وہ زن ہے، احد کا جو مطلب ہے، احد کے لفظ سے جو تفصیل میرے اندر پیدا ہوئی ہے وہ مبنی بر زن ہے، تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی زن احد کے مفاہیم ضنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ احد نہ ہو، یعنی یہ جو آل ایکسکلوسیونیس ہے جو تضادات میں، یہ زن کا خاصہ نہیں ہے، یہ زن کے غلط استعمال یا زن کی غلط تشکیل یا خامی کا نتیجہ ہے کہ جہاں نقیض کا احتمال پایا جائے ان مسلمہ امور میں، ان مفہوم حقائق میں جن کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہے، تو ظن ہو یا تیقن یا قطعیت، اس کا بہت سارا دار و مدار، اس کی تعریف کا محل، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اسے ڈیفائن کرتے ہوئے یہ دو اطراف کو ضرور دیکھا جائے گا کہ متکلم کون ہے اور مخاطب کون ہے۔ تو اگر متکلم اللہ ہے تو ظن کا یہ پہلو سر اٹھا ہی نہیں سکتا کہ میں نے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں احد ہوں، تو میں نے سمجھا فی الحال تو یہی ہے کہ اللہ احد ہے، لیکن بہرحال اس کا احتمال ہے کہ اللہ احد نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کھیل رہا ہے۔ تو یہ مطلب اتنا ایک موقف کو گرا کر ہدف نہیں بنانا چاہیے، پہلے اس موقف کو اس کی اصل استدلالی صورت میں دیکھ کر اور پھر اس سے کچھ ایک ایسی بات، مطلب اس سے جو بات اخذ کریں وہ اس موقف کے حامل کے لیے بھی قابل قبول ہو، پھر اعتراض کریں تو سر آنکھوں پر، پھر ظاہر ہے اس سے اصلاح ہوگی یا تو میری یا ان کی، تو لیکن یہ کہ اس تحریر میں وہ بات نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ایمانیات کی تاسیس، یہ کہتے ہیں نا کہ ایمانیات کے لیے کوئی علمی بنیاد، یعنی ایمانیات کے لیے علمی بنیاد ضروری ہے، تو جواب میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اتنا نہ آگے بڑھیے علم دوستی میں۔ ایمانیات کی تاسیس علمی نہیں، تشکیل علمی ہو سکتی ہے، یعنی ایمان علم کے، ایمانیات علم کے نتائج نہیں ہیں، علم کے مصور ہیں، علم کو تشکیل دینے والے مسلمات ہیں۔ یہ ہمارے جیسے شعور فطرت کے وہ مسلمات ہیں جن میں ہمیں بس اتنا جن میں جو مطلب جو اگر ہماری ریئلائزیشن میں آ جائیں، جو بیدار ہو جائیں، تو ان سے علم کی نئی صورتیں، علم کے نئی ڈیفینیشنز، علم کے نئی حقیقت اور علم کے نئے مقاصد پیدا ہوتے ہیں، اور علم کی نئی اسٹرکچرنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات مطلب بہت مطلب جس نے بھی علم کیا ہے کہ سوال پر غور کیا ہو یا اس پہ لوگوں کی باتیں پڑھی ہوں ماہرین کی، تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ علم عدم علم سے نہیں پیدا ہوتا، تو ایسا نہیں ہے، علم ملکہ علم سے پیدا ہوتا ہے، اور ملکہ علم کو ہماری اصطلاح میں فطرت ایمانی کہتے ہیں۔ تو خیر،
ایک جو سوال ہے اس پہ، ہاں وہ میں دیکھ لوں، ہاں نہیں ابھی تھوڑا وقت ہے، بس جلدی جلدی دو سوال رہ گئے وہ کر دوں. کہ اگلا سوال یہ بنایا ہے اس تحریر سے کہ خدا پر ایمان علم کی کسی بھی شرط سے بے نیاز ہو کر اختیار کیا جائے، اس کے بعد استدلال کی قوت فراہم کی جائے اور شعور کو ایمان سے ہم آہنگ کر لیا جائے. تو سوال اس میں یہ ہے کہ کیا یہ بات تم نے کہی ہے؟ کیا تم اس بات کو اون کرتے ہو، یعنی میں؟ تو جواب میرا یہ کہ ہرگز نہیں، یہ ایک بالکل جاہلانہ بات ہے. مطلب یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایمان علم کی کسی بھی شرط سے بے نیاز ہو کر اختیار کیا جائے؟ لا حول ولا قوت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایمان اب جب ہے تو وہ علمی شرائط سے مشروط نہیں ہے، علم اس سے مشروط ہوتا ہے. خیر وہ اور استدلال کی قوت بعد میں فراہم کی جائے اور یہ کیا جائے اور شعور کو ایمان سے ہم آہنگ کر لیا جائے، یہ تو جیسے کوئی سٹہ بتانے والا بابا جو ہے وہ آپ کو کچھ ترکیبیں بتا رہا ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں. تو بالکل نہیں، میں اسے ہرگز اون نہیں کرتا. تو البتہ جو اس میں واضح ہونے والی بات ہے جو کہ ایمان اپنی ساخت میں، یعنی ایمان اپنی ساخت میں غیب پر یقین ہے، غیب پر یقین ہے خبر کے ذریعے سے. تو یہ جو ہے ایمان اس پہلو سے علم کی شرط سے مشروط نہیں ہے. یہ جملہ 1 گھنٹے کی تقریر کا مواد رکھتا ہے. علم کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ایمان قبول کر لینے کے بعد اس پر عائد نہیں کی جا سکتی. یہ میں انشاءاللہ ایک اور موقع پہ پھر کہوں گا. اور ایمان ریکلیکشن ہے، جیسے افلاطون نے کہا نا کہ نالج ریکلیکشن ہے، یعنی ہماری فطرت میں چھپے ہوئے حقائق کا خود ہم پر ایک یقینی سند کے ساتھ اظہار ہو جانا اور ایک یقینی تفصیل کے ساتھ. تو اور شعور ایمانی جو ہے، جو بیدار ہو کے لوگوں کو مومن بناتا ہے، یہ کوئی تحقیق وغیرہ کا نہیں نتیجہ، یہ فطرت میں راسخ ہے. فطرت ہماری شعور اور وجود کے دونوں اینڈز کو ایک کیے ہوئے ہمیں دی گئی ہے، ہماری تخلیق میں رکھی گئی ہے. تو وہ علم سے مقدم ہے، علم اس کے بعد ہے. تو اسی طرح ایک اور سوال بنایا ہے کہ ایمان باللہ یا ایمان بالغیب علم کا مسئلہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ علم کے حدود سے تجاوز کر جانے والا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ علم خود قبول نہیں کر سکتا اپنے لیے. تو یہاں اگر علم کی جگہ عقل کا لفظ استعمال ہوا ہوتا تو وہ بھی پوری طرح درست نہ ہونے کے باوجود ایک نحوی سا جواز ضرور رکھتا. مطلب ہم کہہ دیتے کہ یہ غلط تو ہے لیکن یہ لفظ کا استعمال غلط نہیں ہے، اس سے وابستہ توقعات یا اس کا جو اسٹیٹس بنایا گیا ہے وہ غلط ہے. تو علم تو یہاں کھپتا ہی نہیں. اور دوسرے یہ کہ علم کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ علم جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ ویریفیکیشن ہے. اور غیب جو ہے وہ علم کی تشکیل کرنے والے تمام عناصر کے لیے فرداً اور مجموعی طور پر ویریفائیبل نہیں ہے. تو غیب کی شرط ہی ہے کہ وہ بیانڈ ویریفیکیشن ہے.
تو اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر ہاں یہاں بھی عقل کہا جاتا تو بات کسی حد تک صحیح ہو جاتی کہ عقل، کیونکہ عقل کا وظیفہ، عقل صرف ویریفیکیشن کے دائرے میں نہیں کام کرتی، بلکہ عقل کے لیے جسٹیفیکیشن بھی کنونسنگ دلیل ہے۔ تو اگر غیب کو ماننے کی جسٹیفیکیشن جو ہے، ویریفیکیشن ممکن نہیں ہے، جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، تو وہ اس کو فراہم کرنے کا ذریعہ عقل ہے۔ تو یہاں تک ہوتا تو پھر بات ٹھیک تھی، لیکن علم کا لفظ یہاں مناسب نہیں ہے۔ تو اب جناب یہ اور بھی سوالات ہیں، لیکن وہ میں کسی اور وقت بھی رکھوں گا، تو یہ زیادہ سوالات نکلیں، وہ تحریر لمبی تھی ذرا۔ تو اب مجھے بس یہی کہنا ہے کہ بھائی اپنے موقف کو قابل دفاع بناؤ پہلے، پھر دوسرے موقف پر وہ جو ہے وہ بمباری کیجئے، لیکن پہلے یہ تو ہونا کہ آپ جس موقف کی وکالت کر رہے ہیں اس موقف کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی آپ قطعیت دلالہ اور قطعیت فہم کو میں جو التباس کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کلام اور فہم کلام میں قطعیت اور ظنیت کے موقف کو اس کی تاریخ کے ساتھ اور اس کے مطلب درست ماحول میں اور اس کے مضبوط دلائل کے ساتھ نہیں جانتے اور پس منظر کے ساتھ۔ تو ہم حاضر ہیں، جب چاہے تب آزمائی کر لیں، لیکن یہ کہ تیر لگنا تو چاہیے نا۔ اب مجھے تو میرا تو یہ ہے کہ تیر اگر مجھ پہ چلایا جائے اور نہ لگے تو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ صحیح تیر انداز نہیں ملا۔ تو جیسے وہ شعر ہے نا، وہ غالباً داغ کا ہے ذرا سا عامیانہ، لیکن وہ جیسے اس پہ ختم کر دیتے ہیں، اس کا مفہوم قطعی نہیں ہے، اس شعر کا جو یقیناً قطعی نہیں ہے، اس کا مفہوم ہی نہیں، دلالت بھی، کہ ترچھی نظروں سے نہ مارو عاشق دلگیر کو، ترچھی نظروں سے نہ مارو عاشق دلگیر کو، کیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو۔ تو بس اسی پہ ختم کرتے ہیں، بس وہ بھی خوش رہیں، اللہ ہمیں بھی اچھا رکھے۔